آج کے ماڈرن انڈیا میں ایک تصویر ریاست کو دیکھنے کا سب سے اہم ذریعہ بن چکی ہے۔ ذرائع اور رپورٹس کے مطابق حکومت نے ایک ایسا بے مثال پیمانہ سیٹ کیا ہے جہاں پرائم منسٹر نریندر مودی کو قومی زندگی کے بالکل مرکز میں رکھا گیا ہے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم اسی چیز کو ڈیٹیل سے انالائز کریں گے کہ کس طرح آدھنک ریاستیں اور ان کے رہنما پبلک پرسیپشن کو کیئرفلی ڈیزائن کرتے ہیں اور اسے اصل حقیقت سے کتنا الگ رکھتے ہیں۔ تو چلیے سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں۔ آج کا ہمارا روڈ میپ کچھ اس طرح ہوگا۔ پہلے ہم ڈومیسٹک سطح پر اس تصویر کی ہر جگہ موجودگی کو سمجھیں گے، پھر آزاد اداروں پر اس کے اثرات اور حقوق کو احسان میں بدلنے کی اسٹریٹجی پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم اپنا رخ تھوڑا عالمی سطح پر کریں گے اور دیکھیں گے کہ فورن وارز پر ڈومیسٹک نیریٹیوز کیسے بنائے جاتے ہیں اور ان کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہوتی ہے۔ ایک تصویر کی ہر جگہ موجودگی۔ اب یہاں سب سے پہلا اور آبویس سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس بڑے پیمانے پر اپنی تصویر کو پش کرنے کے لیے ٹیکس پیئر کا یعنی پبلک کا کتنا پیسہ لگتا ہے؟ شیشے کے اس پار سے دیکھنے میں یہ اسکیل واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ اگر میں آپ کو اصل نمبرز بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹری کی رپورٹس ریویل کرتی ہیں کہ پچھلے 8 سالوں میں صرف اشتہارات پر تقریباً 64.91 ارب روپے کی بھاری بھرکم رقم خرچ کی گئی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے۔ ایک ہی چہرے کو پبلک مائنڈ میں بٹھانے کی لاگت واقعی میسو ہے۔ اور اس کی سب سے انٹرسٹنگ بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ مارکیٹنگ صرف بڑے بل بورڈز تک محدود نہیں رہ گئی، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کی بیسک نیڈز میں گھس چکی ہے۔ ذرا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ راشن کے تھیلے ہوں، کسانوں کے یوریا بیگز ہوں، پانی کے ٹینکرز یا پیٹرول پمپس، ہر جگہ وہی ایک تصویر۔ یہاں تک کہ ایسی پلیسز پر جہاں سکولز کی حالت خستہ ہے، وہاں بھی بچوں کے سکول بیگز اور سٹڈی ٹیبلز پر اسے چھاپا گیا۔ اور ہاں، سب سے زیادہ شاک کرنے والی بات یہ تھی کہ پینڈیمک کے دوران کووڈ-19 ویکسینیشن سرٹیفکیٹس کو بھی پولیٹیکل پروموشن کے لیے یوز کیا گیا۔ میڈیکل ڈاکیومنٹس کا ایسا استعمال واقعی اپنے آپ میں بے مثال تھا۔ ان سب کے پیچھے آخر میکینزم کیا ہے؟ سورسز اسے 4 نفسیاتی ڈپارٹمنٹس میں بریک ڈاؤن کرتی ہیں۔ پہلا ہے فخر، یعنی لوگوں میں ایک کلچرل ایروگنس اور غرور پیدا کرنا۔ دوسرا ہے مظلومیت، جہاں آپ کی پرانی تاریخی شکایتوں کو مسلسل زندہ رکھا جاتا ہے۔ تیسرا خوف کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو عوام کو یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی وجودی خطرے میں ہیں۔ اور آخر میں ان سب کا سلیوشن یعنی مسیحا، جہاں لیڈر کو ایک اکیلے نجات دہندہ اور سیویئر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ سیکشن 2، آزاد اداروں پر اثرات۔ یہ انکروچنگ پبلک سپیسز سے نکل کر آزاد اداروں تک کیسے پہنچی، آئیے دیکھتے ہیں۔ سورسز نیوٹرلی ریکارڈ کرتی ہیں کہ کس طرح یہ مینوفیکچرڈ آبسیشن اب اسٹیٹ کے ڈیموکریٹک پلرز کو اوور شیڈو کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سوچئے، سپریم کورٹ کی آفیشین ای میل فوٹرز اور جوڈیشل کمیشن کی ویب سائٹس پر تصویر کا لگایا جانا۔ اس کے علاوہ فوج، DRDO کے سیلفی پوائنٹس اور اسرو کی سائنٹیفک کامیابیوں کو بھی صرف اور صرف ایک سیاسی آئیڈینٹی کے فریم میں رکھ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ انسٹیٹیوشنز آئیڈیلی کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ سیکشن 3، حقوق کو احسان میں بدلنا۔ یہ دراصل اس ساری ایکسرسائز کا الٹیمیٹ گول ہے۔ تو سب سے کروشل پوائنٹ جو یہاں اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ اور سٹیزن کا ریلیشن شپ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ جو چیزیں آپ کے آئینی حقوق ہیں، جیسے کہ خوراک یا ریشن کا حق، جو اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے، انہیں اب ایسے فریم کیا جا رہا ہے جیسے وہ کسی ایک لیڈر کی طرف سے دیا گیا ذاتی احسان یا چیریٹیبل گفٹ ہو۔ اتھارٹیرین رجیمز بالکل یہی کرتی ہیں۔ جب حقیقت دھندلی پڑ جائے تو لوگ اپنے حق کو احسان سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، نیریٹو مینیپولیٹ کرنے کا طریقہ صرف ویژولی تصویروں تک تو محدود نہیں ہوتا، رائٹ؟ یہ اسٹرکٹلی لفظی اور ریٹوریکل بھی ہوتا ہے۔ تو چلیے اب بھارت کی اس ڈومیسٹک مثال سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور عالمی سطح پر اسٹیٹ نیریٹو کنٹرول کی پیرالل ایگزامپلز کو دیکھتے ہیں۔ سیکشن 4، بیرونی جنگوں پر مقامی بیانیہ۔ یہاں ہم US اور ایران کے کانفلکٹ کی مثال لیں گے۔ یہاں سورسز ایک بہت ہی ویلڈ سوال آگے رکھتی ہیں۔ ایک ایسی جنگ جس کا کوئی واضح مقصد نظر نہ آئے، وہ آخر شروع کیوں کی گئی؟ خاص طور پر تب جب اسی لیڈرشپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں فورن وارز کو ختم کرنے کے بڑے بڑے وعدے کیے تھے۔
इस कॉन्फ्लिक्ट को और अरबों डॉलर्स को झोंकने के पीछे ज़रा कुछ इंटरेस्टिंग थियोरीज एक्सप्लेन करते हैं। पहली ये कि शायद वेनेजुएला में उनकी स्ट्रैटेजी कामयाब हुई तो उनका हौसला बढ़ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इजराइल या सऊदी अरेबिया का उन पर एक्सट्रीम प्रेशर था। और तीसरी थ्योरी ये है कि कुछ हॉकिश एडवाइजर्स ने उन्हें डिलिबरेटली सिलेक्टिव मालूमात दी। ये डोमेस्टिक बेस को सेटिस्फाई करने के वो नैरेटिव्स थे जो प्रैक्टिकली यूज़ किए गए। सेक्शन 5 हिकमत अमली की हकीकत बामुकाबला सियासी पीआर। चलिए अनस्पिन नैरेटिव्स को एक्चुअल स्ट्रेटेजिक रियलिटीज के साथ कंपेयर करते हैं। ये आईएनएस का पॉलिसी पेपर इस कॉन्सेप्ट को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। ऑपरेशन रोयरिंग लाइन के बाद पीआर और बयानबाजी से हटकर जियोपॉलिटिकल रियलिटीज और इजराइल की डिमांड्स बिल्कुल बदल चुकी थीं और उन्हें एक मैसिव पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत थी। पेपर इस बात पर जोर देता है कि जो पुराने JCPOA टाइप के लिमिटेड इनरिचमेंट मॉडल्स थे वो अब कम्प्लीटली इररेलेवेंट हैं। एतमाद फुली शैटर हो चुका है और ओपोनेंट ने अच्छी खासी टेक्नोलॉजी गेन कर ली है, तो अब उन पुराने रिस्क मैनेजमेंट के तरीकों की कोई जगह नहीं। इसलिए नई रियलिटी में इजराइल के 4 नॉन नेगोशिएबल स्टेप्स थे किसी भी सीज़फायर के लिए। पहला, तमाम अंडरग्राउंड न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह किया जाए। दूसरा, जितना भी हाईली एनरिच्ड मवाद है उसे फ़ौरन वहाँ से निकाला जाए या डाइल्यूट किया जाए। तीसरा, एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस और किसी भी नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर स्ट्रिक्टली पाबंदी। और चौथा, IAEA का एक इंतहाई इंट्रूसिव और सख्त इंस्पेक्शन निज़ाम। तो इस परमानेंट इरिवर्सिबल तब्दीली को हासिल कैसे किया जाए? सोर्स 2 स्पेसिफिकली डिस्टिंक्ट ट्रैक्स बताती है। एक डिप्लोमेटिक ट्रैक जहां टॉक्स के जरिए ये चेंजेस आएं, और दूसरा मिलिट्री ट्रैक, यानी तब तक ऑपरेशन चलाना जब तक टारगेट कंप्लीटली मीट ना हो जाए। रियलिटी में फोकस बस आउटकम पर था। पर सच्चाई देखिए, एक तरफ पॉलिटिकल रेटोरिक था और दूसरी तरफ US इंटेल रिपोर्ट्स क्लियरली हाईलाइट करती हैं कि एक्चुअल में इस जंग ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी तरह पीछे नहीं धकेला। ये बिल्कुल स्टॉक कॉन्ट्रास्ट है पॉलिटिकल स्पिन और हार्ड फैक्ट्स के दरमियान। इन तमाम एग्जाम्पल्स को, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पर बिलबोर्ड्स पर तस्वीरकशी हो या ग्लोबल लेवल पर जंग के बयानिए को माप करना हो, समेटते हुए सोर्सेज हमें एक बहुत अहम पॉइंट वार्न करती हैं। वो कहती हैं कि जब आप इदारों के बजाय सिर्फ एक इनफरादी शख्सियत या इंडिविजुअल की परस्तिश शुरू कर देते हैं तो आप सीधा मुल्क के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को चैलेंज करते हैं। इस पॉइंट पर आकर एक बहुत प्रोवोकेटिव सवाल पैदा होता है। जब तस्वीरें पॉलिसी की जगह ले लें और PR असली हकीकत पर पर्दा डाल दे, तो रियासत और उस लीडर के बीच की लाइन तो ब्लर हो जाती है, लेकिन जमहूरियत का असल ढांचा कहाँ खड़ा रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ज़रूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन अहम सोर्स मटेरियल्स को एनालाइज करते हुए मुझे तो काफ़ी क्लियर पर्सपेक्टिव मिला। उम्मीद है आप सबको भी इस रिव्यू से फ़ायदा हुआ होगा। अगर हाँ, तो और ऐसे ही डिटेल्ड तज्जियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।